السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیا حال چال؟ سب بڑھیا ہے؟ بہت دنوں بعد دوبارہ حاضر ہوا ہوں، دیری کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو آج جو لیکچر ہم پڑھنے والے ہیں وہ تختی نمبر 14 ہے، اور رائے ساکنہ و مشددہ جو کہ آپ کی اسکرین پہ ہے اس کو ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو چلیے کمپیوٹر اسکرین پہ، اور رائٹ یہ تختی نمبر 14 ہے، رائے ساکنہ و مشددہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ سمپل۔ تو یہ را مان لیجئے، یہ را ہے، اس پر اگر ہم جزم ڈال دیں، پتہ نہیں آج کام نہیں کر رہا ہے صحیح سے، یہ عربی کی را، اس پر اگر ہم جزم ڈال دیتے ہیں تو اس را کو ساکنہ کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی حرف، الف سے لے کے یا تک کسی بھی حرف پر جزم ہو تو اس حرف کو الف با تا ثا جیم ح خ ٹو یا، اس کو ہم اس حرف کو ساکن کہیں گے۔ را مؤنث ہے یعنی فیمینن جنڈر ہے، تو اس کو ہم ساکنہ کہیں گے، اور جو میسکولن جنڈر ہوگا اس کو ہم ساکن کہیں گے۔ علامت کسی بھی حرف پہ آئے تو اس حرف کو ساکن کہیں گے۔ جیسے یہاں را پر جزم ہے تو را ساکن ہوئی، اور جب یہ ہوئی تو ساکنہ ہوئی، تو اسی لیے جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ را جس پر جزم ہو وہ رائے ساکنہ ہے، اور جس را پر تشدید ہو، جیسا کہ یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ جس را پر تشدید ہو اس کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ یعنی جزم والی را کو رائے ساکنہ، تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ اچھا، اصل میں یہ جو سبق ہے وہ را کو موٹا اور پتلا پڑھنے کا، یعنی را کو باریک یا پر پڑھنے کا ہے۔ پر جو کہتے ہیں موٹا کرنا، اس کی آواز کیسے آئے گی؟ را۔ پتلا کرنا را، باریک کرنا را، جیسے را زیر ری، ری ہے نا، اور را زبر را، اور را پیش رو ہے نا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کو موٹا کر کے یعنی پر تب پڑھیں گے جب اس پر زبر یا پیش ہو، کریکٹ، اور را کو باریک تب پڑھیں گے جب را کے نیچے زیر ہو، یعنی را زبر را، را پیش رو، اور را زیر ری، کریکٹ۔ اتنا ہم نے سمجھ لیا۔ اور تشدید والی را پر یہ را اور جس پر تشدید ہو تو اس پر بھی اگر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، کریکٹ۔ یہ ایک طرح کی بات ہو گئی کہ را پر زبر یا پیش ہو یا را کے نیچے زیر ہو تو اس کا قاعدہ بتا دیا ہم نے۔ را پر تشدید ہو اور اس پر زبر یا پیش ہو یا اس کے نیچے زیر ہو، اس کا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ایک نئی چیز ہے رائے ساکنہ جو آپ کو سمجھایا تھا، وہ را جس پر جزم ہو تو جزم والے حرف کو اس کے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ ایک نیا قاعدہ اور ہے کہ رائے ساکنہ ہو یعنی را جزم والی را، اور اس سے پہلے والے حرف پہ اگر زبر یا پیش ہو، جس طرح را کے اوپر زبر یا پیش ہم لا رہے تھے تو پر پڑھ رہے تھے، اسی طرح اگر رائے ساکنہ والی یعنی جزم والی را سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو، یعنی را پر زبر یا پیش ہو، یا رائے ساکنہ ہو یعنی جزم والی را ہو اس سے پہلے زبر پیش ہو، تب بھی را کو پر پڑھیں گے۔ اور اگر رائے ساکنہ ہو اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہو تب کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ تو کیا سمجھا آپ نے کہ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، یہ آپ نے سمجھ لیا، اور تشدید والی را کو جو کہ شکل دکھ رہی ہے آپ کو رائے مشددہ کہتے ہیں، کریکٹ۔ نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، جو میں نے بتایا آپ کو یہاں پہ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، را زبر را، را پیش رو، اور زیر ہو تو باریک ہوگی، را زیر ری، کریکٹ۔ اب نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو۔ رائے ساکنہ کی شکل میں نے آپ کو بتا دی، یہ دیکھ لیجئے رائے ساکنہ، یہ دیکھ لیجئے رائے ساکنہ، یہاں بھی رائے ساکنہ، پہچان لیا آپ نے، یعنی جس را پر جزم ہو رائے ساکنہ۔ تو رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تب بھی را پر ہوگی، یعنی را پر زبر یا پیش ہو تب بھی پر ہوگی یعنی موٹی ہوگی، رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف پہ زبر یا پیش ہو تب بھی پر ہوگی، اور اسی طرح را پر زیر ہو یعنی را کے نیچے زیر ہو تب بھی باریک ہوگی، را زیر ری، اور اگر رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف پہ اگر زیر ہو تب بھی را کیا ہوگی؟ باریک ہی ہوگی، کریکٹ۔ تو رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اتنا آپ نے سمجھ لیا، اب اس کی صفائی ستھرائی ہم چالو کر دیتے ہیں۔ چلیے صفائی ستھرائی کا ابھیان ہو گیا، اب ہم پڑھتے ہیں اس کی مثال۔ سب سے پہلے ہیڈنگ دیکھیے، اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ چلیے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا۔ اس میں ہم نے کیا پڑھا را کو؟ ارسلنا، ارسلنا نہیں پڑھا، ارسلنا پڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ جزم والی راہ ہے، اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، کریکٹ۔ یہاں بھی قرآن، قرآن، قرآن نہیں، باریک نہیں کریں گے، موٹی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ را پر جزم ہے، تو اب ہم اس کے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے اس پہ کیا ہے۔ تو یہاں پر پیش ہے، تب بھی ہم اس را کو کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے، تو قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ اسی طرح یغررک، یہاں بھی رائے ساکنہ ہے، اس سے پہلے والے حرف پہ کیا ہے؟ پیش ہے، تو را کو پر پڑھیں گے۔ یغررک یعنی یہاں سے یہاں تک جتنی بھی رائیں آ رہی ہیں وہ سب کے سب پر ہوں گی۔ اچھا، یہاں بھی را پر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ آپ نے قاعدہ کیا پڑھا تھا؟ را پر زبر یا پیش ہو یا را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تب بھی را کو پر پڑھیں گے۔ تو یہاں کیا پڑھیں گے؟ یہاں پڑھیں گے ہم ربما، ربما، رؤوف، را کو یہاں پہ موٹا کریں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے۔ مستقر، تشدید والی را ہے لیکن اوپر کیا ہے؟ دو پیش ہے، پیش یا دو پیش ایک کو مان لیجئے، اور زبر یا دو زبر ایک مان لیجئے، سمجھ گئے نا؟ تو مستقر، مستقر نہیں پڑھیں گے، مستقر۔ مرتن، یہاں بھی تشدید والی را پر زبر ہے تو کیا کریں گے؟ را کو پر کریں گے۔ اب یہاں پر جو ہم کہہ رہے تھے کہ رائے ساکنہ سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو، تو یہاں پہ اس کی بحث نہیں کی جائے گی۔ بحث یہ ہے کہ تشدید والی را یعنی رائے مشددہ یعنی تشدید والی را پر جو بھی حرکت آئے، یعنی زبر یا پیش یا دو زبر یا دو پیش، تب ہم پر کریں گے۔ تو بیرون کریں گے، برون نہیں کریں گے، بیرون کریں گے کیونکہ دو پیش ہے، یعنی اوپر آ رہی چیزیں۔ رب ارجعون، اب یہاں پہ را کو ڈھونڈیں گے تو را کہاں ہے؟ یہاں ساکنہ ہے، اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ کچھ عجیب ہو رہا ہے، یہ دونوں لائن میں آپ کو کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا دکھائی دے گا۔ ہم نے قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ جزم والی را ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو جو کہ یہاں پر ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ قاعدہ تو یہ تھا کہ را کے نیچے زیر ہو یا رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک۔ تو یہ کون سا جادو ہے بھائی؟ یہ کون سا جادو ہے کہ یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے زیر آ رہا پھر بھی ہم پر پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کا ایک قاعدہ ہے کہ رائے ساکنہ اور جو اس سے پہلے زیر ہو وہ دونوں الگ الگ کلمے میں ہو۔ کلمہ مطلب ورڈ، ربی الگ ورڈ ہے، ارجعونی الگ ورڈ ہے۔ تو یہاں پہ جزم جو ہے الگ کلمے میں ہے، الگ ورڈ میں ہے، اور زیر الگ ورڈ میں ہے۔ تب جو باریک پڑھ رہے تھے را سے پہلے والے حرف پہ زیر ہو، رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، تو ہم جو باریک کر رہے تھے وہ وہاں پہ قاعدہ لاگو نہیں ہوگا جہاں پر را سے پہلے والے حرف کے نیچے جو زیر ہے وہ دوسرے کلمے میں ہو، دوسرے ورڈ میں ہو، تب پھر ہم باریک نہیں پڑھیں گے، تب بھی ہم پر ہی پڑھیں گے چاہے اس سے پہلے زیر ہی کیوں نہ ہو۔ امرتابو، یہاں بھی پر پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ جزم جو ہے ارتابو والے ورڈ میں ہے اور ام جو ہے الگ ورڈ ہے، زیر ادھر ہے۔ تو الگ الگ ورڈ میں اگر زیر اور رائے ساکنہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے، کیونکہ زیر اور رائے ساکنہ ایک ہی کلمے میں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ دو کلمے ہیں، دو ورڈ ہے، ام الگ ہے، ارتابو الگ ہے۔ تو رائے ساکنہ یا ساکنہ جو ہے، رائے ساکنہ الگ کلمے میں الگ ورڈ میں ہوا، اور ام ایک ورڈ ہے اس میں زیر لگا ہوا ہے، تو ہم باریک نہیں کریں گے، پھر پر ہی پڑھیں گے۔ ارجعی، یہاں پہ جو ہے زیر عارضی لگا ہوا ہے، حرف عارضی ہے، یہاں پہ زیر عارضی سمجھ لیجئے۔ اس کے قاعدے کی گہرائی میں مت جائیے، جو عربی گرامر سمجھتے ہیں وہی سمجھ پائیں گے کہ ارجعی جو امر کا قاعدہ ہے اور اس میں جو الف، جو حمزہ یا الف ہے وہ کیا ہے؟ زائدہ لگا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو آپ چھوڑ دیجئے، آپ ارجعی پڑھ لیجئے، ارجعی پڑھ لیجئے۔ اس طرح کے الفاظ جہاں بھی آئے، ارجعی، ارجعو، اس میں ار ہی پڑھنا، آپ را کو پر ہی پڑھنا، اگرچہ را سے پہلے کیا ہے؟ زیر آ رہا ہے، لیکن یہ الف کیا ہے؟ یہ زیر عارضی ہے، یہ اصلی نہیں ہے۔ اس کو گہرائی سے آپ سمجھانے جاؤں گا تو آدھا گھنٹہ اور لگے گا اور آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے، اس کو میں کسی ایڈوانس کلاس میں الگ سے بتاؤں گا۔ فرقاتن، یہاں بھی پر پڑھ رہے ہیں، یہاں دیکھیے رائے ساکنہ ہے، اس سے پہلے زیر ہے، فرقاتن، نہ تو زیر عارضی ہے، نہیں الگ الگ کلمے میں زیر اور ساکنہ ہے، یعنی رائے ساکنہ اور زیر الگ الگ کلمے میں نہیں ہے، ایک ہی کلمے میں ہے، ہم کو تو باریک پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ رائے ساکنہ کے بعد اب دیکھنا ہوگا یہ کیا ہے؟ خصہ ضغط قض، یہ ایک حروف مستعلیہ ہے،
الگ سے ہم اس کو سمجھائیں گے قاعدے کو. رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے جو کہ میں انشاءاللہ الگ کلاس میں بتاؤں گا, تب بھی را کو پوری پڑھیں گے. تو فی الحال آپ کیا کیجئے, اتنا دماغ نہ لگائیے اور سیدھے سیدھے کیا کیجئے, اس میں جتنے بھی اس پیراگراف میں یا اس باکس میں جتنے بھی راہ ہیں اس کو پر کر لیجئے. فرقۃ مرصادا قرطاس, یہ دونوں کے الگ قاعدے ہیں جو کبھی ایڈوانس کلاس میں آپ کو الگ سے ایک لیکچر بناؤں گا. فی الحال آپ یہاں سے لے کر کے یہاں تک پر پڑھ لیجئے. نیچے والے میں کیا ہے, سب کو باریک پڑھنا ہے زیر کے اپنے قاعدے یعنی اصلی قاعدے کے لحاظ سے, یعنی رائے ساکنہ اس سے پہلے زیر, تو کیا ہے باریک پڑھیں گے تو امرت. اسی طرح رائے ساکنہ اس سے پہلے زیر باریک پڑھیں گے منہمر. اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے. اسی طرح وصبر, رائے ساکنہ اس سے پہلے زیر باریک پڑھیں گے, پتلا کریں گے را کو. وصبر من شر, بہت سارے بچے بہت سارے بڑے جو بھی جس عمر کے بھی ہیں وہ اس کو من شر پڑھتے رہتے ہیں. شر ما خلق, شر نہیں ہوتا ہے, شرری ہوتا ہے. من شر, را کو باریک پڑھیں گے, کریکٹ. بری, یہاں بھی را کو باریک پڑھیں گے. بری, یہاں بھی باریک پڑھیں گے. دریون, دریون, دال را پیش در, را یا زیر ری, دری یا دو پیش یون, دریون. تو یہاں بھی جو ہے را کے نیچے زیر ہے, لیکن ہم را کے نیچے جو زیر ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے, باریک پڑھیں گے. مستمرن, یہاں بھی زیر یا دو زیر, میں نے کہا تھا دونوں ایک طرح سامان سمجھ لیجئے, ایک سامان. تو مستمرن. ذریتن, یہ بھی باریک پڑھیں گے. تحرم, بعض بچے تحرم پڑھتے ہیں, اس والے چھوٹے چھوٹے بچے, تو انہیں نہیں پڑھنا چاہیے. تحرم ہے نا. اور یہ ایسے قاعدے ہیں کہ جلدی سمجھ میں نہیں آئیں گے آپ کو جب تک قاعدے کی اجرا نہ ہو, اس کا اجرا نہ ہو, یعنی باضابطہ قرآن پڑھیں پھر وہاں آپ کو بار بار بتایا جائے گا کہ یہاں کیا کرنا ہے وہاں کیا کرنا ہے. جب جا کر کے آدمی پڑھتا ہے, کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے آدمی سیکھتا ہے وہ پریکٹس کر کے سیکھتا ہے. پڑھائی کی بھی پریکٹس ہے, ایکسرسائز کیجئے, اس کو بار بار پڑھیے. اور جو قاعدے کی اجرا کا اگر کوئی صاحب پڑھا رہے ہو ایڈوانس میں, کورس میں تو لوگ پڑھاتے ہیں, آن لائن کورس جو پرسنلی پڑھاتے ہیں اس کی فیس لیتے ہیں, تو اس میں تو یہ ساری چیزیں پڑھاتے ہیں. لیکن یوٹیوب پر کوئی بھی کوئی پڑھاتے ہوں تو اس کو دیکھ لیجئے آپ, اور قاعدے کی اجرا کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر ایسے ویڈیوز کا رسپانس ملا جو کہ مل نہیں رہا ہے, اگر رسپانس ملتا ہے تو میں خود جو ہے ایڈوانس کلاس بھی بناؤں گا. یا اگر کوئی ہم سے پڑھنا چاہتے ہوں تو ابھی تک میں نے سوچا نہیں ہے, لیکن اگر ایک بیچ بن جاتا ہے تو میں پڑھا بھی سکتا ہوں آن لائن, زوم کے ذریعے میں آن لائن یہاں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ کو اپنے گھر پہ پڑھا سکتا ہوں, آپ اپنے موبائل میں پڑھ لینا, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں. چلیے آج کا لیکچر جو ہے را ساکنہ مشددہ کا جو قاعدہ تھا وہ مکمل ہوا, تختی نمبر 14 مکمل ہو گئی. اب انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم تختی نمبر 15 پڑھیں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا, اپنے دوستوں کا, بھائیوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.